بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حرکت میں لے آتی ہے اس جال سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، ایسی بھیانک باتیں نہ کرو، غزالہ لرز کر بولی۔ ملکوں اور قوموں سے بغاوت کرنے والے بھی دشمن ملکوں میں پناہ لے کر اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار لیتے ہیں۔ کیا مافیا ملکوں سے بھی بڑھ گئی ہے؟ ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں، دوست اور دشمن ہوتے ہیں، لیکن مافیا کی زیر زمین سلطنت پورے کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں انسان بستے ہیں وہاں لالچ اور حرص ناگزیر ہے۔ مافیا اسی بیج کی آبیاری کر کے اپنے ہمدرد، خیر خواہ اور ارکان پیدا کرتی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اور اپنی تنظیم کے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر ضابطہ اخلاق اور قانون کے نفاذ سے منکر۔ یہ بھیڑیے اپنے ہی گول کے کمزور اور بھٹکے ہوئے ساتھی کو ہنسی خوشی اپنی تیز دانتوں سے ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ اول خان تمہارا جگری دوست بن چکا ہے، سلطان شاہ نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ اس کی مدد سے تم مافیا کے اہم افراد کا صفایا کرا سکتے ہو۔ ان کی موت کے بعد مافیا خود بخود مفلوج ہو جائے گی، یہ تم کہہ سکتے ہو، میں نے تلخی کے ساتھ ہنس کے کہا۔ دوسرے لوگ مرتے رہے اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچی تو مدر مافیا والے میری راہ پر لگ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور اول خان کے مراسم سے وہ اس وقت بھی باخبر ہوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مقامی مافیا میں سربراہ کے بعد میں 2 نمبر ہوں۔ سربراہ مارا گیا تو مافیا کی تنظیم اور کارکردگی کی ساری ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے گی۔ کبھی ایسا مرحلہ آ گیا تو میں عمر بھر اس چنگل سے نہیں نکل سکوں گا۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس وقت وہ دونوں ہی یک زبان ہو گئے تھے۔ تم اول خان کو اعتماد میں لے کر اس سے مشورہ تو کر سکتے ہو، وہ خود بھی قانون کی پابندیوں سے آزاد رہ کر مجرموں کی سرکوبی کرتا رہتا ہے۔ خاصی دیر تک میرا انکار اور ان دونوں کا اصرار جاری رہا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر اول خان میری گلو خلاصی کی کوئی راہ نہ بتا سکا تو کم از کم میرا راز اپنے سینے میں ہی محفوظ رکھے گا۔ ناچار میں نے اسٹیشن 4 کا نمبر ملایا جہاں اول خان کا یونٹ براجمان تھا۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اول خان دفتر نہیں آیا تھا۔ اس نے میرے کوائف جاننے چاہے لیکن میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اول خان نے پچھلی پوری رات گوڑا کریک کے ساحل پر سمندری ہوائیں پھانکتے ہوئے گزاری تھی۔ اخباری اطلاعات کے مطابق گوڑا کریک پر آپریشن صبح 11 بجے تک جاری رہا تھا۔ اتنی مشقت کے بعد کسی سے یہ تو امید رکھنا کہ وہ آپریشن سے فارغ ہوتے ہی دفتر دوڑا چلا آئے گا زیادتی تھی۔ ان دونوں کے لیے وہ ایک نادر موقع تھا۔ اول خان کی عدیم الفرصت آدمی اگر گھر پر موجود تھا تو رات کے کھانے پر اسے کہیں بھی مدعو کر کے سکون اور اطمینان سے بات کی جا سکتی تھی، دفتر میں ممکن نہیں تھی۔ میں نے اس کے گھر فون کیا تو اس کی بیوی کی اداس سی آواز سنائی دی۔ اس خاتون سے میری ایک مرتبہ ہی بات ہوئی تھی لیکن اول خان نے شاید اسے میرے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام سنتے ہی مجھے پہچان گئی اور بتایا کہ اول خان راولپنڈی بھیج دیا گیا ہے۔ وہ کب تک واپس آ جائیں گے؟ میں نے قدرے توقف کے ساتھ سوال کیا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ 24 گھنٹوں میں مسلسل مصروف رہنے والے شخص کو آج کوئی موقع دیے بغیر لمبے سفر پر بھیج دیا جائے۔ کچھ معلوم نہیں بھائی صاحب۔ اس خاتون کی آواز ملال مترشح تھی۔ چھٹی ملے گی تو گھر آئیں گے؟ کیا کوئی لمبا کام ہے؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ اب انہیں وہی رہنا ہوگا، ان کی پنڈی بدلی ہو گئی ہے۔ اس کا جواب سن کر میرے دل کو شدید دھچکا لگا۔ ایک محنتی فرد شناس اور محب وطن آدمی کا یوں کھڑے گاٹ تبادلہ ہو جانا میری سمجھ سے بالا تر تھا اور شاید وہ اول خان کے تبادلے پر میری ہی طرح پریشان تھی۔ اس سے میری آخری ملاقات پچھلی رات گئے گوڑا کریک ایک چٹان پر ہوئی تھی۔ وہ پورے انہماک اور جوش و خروش کے ساتھ آپریشن میں حصہ لے رہا تھا۔ اس وقت تک اسے اپنے تبادلے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اسے معلوم ہوتا تو وہ مجھ سے اس امر کا ذکر ضرور کرتا۔ وہ دن کا اجالا پھیلنے کے بعد بھی گھر اور اس کے مضافات میں مصروف کار رہا تھا، جس کا مطلب اس آپریشن سے واپسی پر اسے تبادلے کا پروانہ تھما دیا گیا تھا۔ انہوں نے پچھلی رات تک مجھ سے تبادلے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اپنے تجزیے کے باوجود میں نے اداس بیوی کو ٹٹولنے کی نیت سے سوال کیا۔ وہ 12 بجے آئے تو اس حکم پر خود حیران تھے۔ اچانک ہی ہوا ہے 4 بجے کی پرواز کا ٹکٹ ان کے پاس پہنچا تھا۔ اس
لیے وہ اجلت میں نہا دھو کر فوراً ہی ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ میں خود فکر مند ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تبادلے کے وقت بھی 2-4 دن کی مہلت ملتی رہی ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک ہی کوئی بہت اہم کام پیش آ گیا ہو۔ میں نے بلا وجہ اسے تسلی دینی چاہی، خدا کرے ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ان کا خیال تھا کہ ان کے بڑوں کو کسی وجہ سے ان سے شکایت نہ ہو گئی ہو۔ وہ اس تبادلے کو کسی کی برہمی کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے، اسی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں۔ میں نے تشویش کم کرنے کے لیے اول خان کی کارکردگی کی تعریف کی جو جھوٹی نہیں تھی۔ اس سے کہا کہ میں خود بھی دیکھوں گا کہ میں اول خان کی کیا مدد کر سکتا ہوں، جو سراسر جھوٹ تھا، اور ان دلاسوں کے ساتھ ہی میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ غزالہ اور سلطان شاہ کو گفتگو کے سار پیر کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میں نے اسپیکر فون استعمال نہیں کیا تھا، لیکن میرے یک طرفہ مکالمات سن کر انہوں نے کسی سنگین گڑبڑ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ان دونوں کی جرح خاصی سنجیدہ اور صبر آزما تھی، لیکن میں اول خان کی پیشہ ورانہ مجبوریوں کا راز فاش کرنے سے قاصر تھا، اس لیے میں نے فی الفور ایک مفروضہ کہانی تراش کر انہیں خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا ہے اور مجھے باقاعدہ محفل جمائے کئی دن ہو گئے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے غزالہ کو یاد دلایا، آج میری طبیعت مچل رہی ہے، تم کو ناگوار نہ گزرے تو ڈرائنگ روم میں بوتل اور اس کے لوازم رکھ دو۔ میری توقع کے عین مطابق غزالہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ شراب نوشی کا لطف اسی وقت آتا ہے جب 2-4 ہم ذوق مل کر بیٹھتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کو اکیلے میں کیا لطف آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری ہم ذوق ہو، مگر میرے ساتھ نہیں بیٹھو گی۔ میں نے اسے چھیڑا، یہ کمی سلطان شاہ کی موجودگی سے پوری ہو جائے گی، اس کے لیے ٹھنڈے جوس کے 2 کین رکھ دینا۔ سلطان شاہ جوس پیے گا اور تم ہسکی پی کر سرور میں آ جاؤ گے، یہ تمہاری تفریح لینی شروع کر دے گا۔ بات تو جب ہی بنتی ہے کہ اس حمام میں سب ایک جیسے ہوں۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور قدرے توقف کے بعد بولی، خیر کوئی بات نہیں، ویرا بھی واپس آتی ہی ہوگی، اس نے تو شاید اپنی ماں کی گود میں بھی دودھ کے بجائے برانڈی پی تھی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا اور کہا، خدا کی پناہ، تم تو چھپی رستم ہو۔ شراب اور شرابیوں کے بارے میں یہ سب باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئیں؟ یہ تو پیشہ ور رندوں کی باتیں ہیں۔ ویرا کی قید سے نجات حاصل کرنے کے بعد برطانیہ میں نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں نے اپنی گزر اوقات کے لیے 2 ہفتے تک ایک پب میں بھی کام کیا تھا۔ انگریز غیر روایتی شراب خانوں کو پب کیوں کہتے ہیں؟ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ میری دیسی انگریزی کے مطابق پب کے کچھ اور معنی ہیں۔ پب دراصل پبلک ہاؤس کا مخفف ہے، جہاں ہر خاص و عام بلا روک ٹوک جا سکے۔ غزالہ نے سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کی دیہی زندگی میں پب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پینا پلانا تو وقت گزاری کا ایک بہانہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ وہاں مل بیٹھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں دن بھر کی سیاست اور معاشرت کا جائزہ لے کر آرا قائم کی جاتی ہیں، وہیں سے افواہیں بھی جنم لیتی ہیں۔ پرتکلف اور بڑے شراب خانے بعد کی پیداوار ہیں، اصل روایت پب ہی کی ہے جو مدتوں سے چلی آ رہی ہے۔ وہاں آنے والے لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، شناسا ضرور ہوتے ہیں۔ جب وہ جاڑوں کی سرد راتوں میں آتش دان میں پتھر کے کوئلے اور لکڑی کے کندے دہکا کر ایک دوسرے کو واقعات اور حکایتیں سناتے ہیں تو غیر محسوس طریقے پر ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے چلے آتے ہیں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور اپنی خوشیاں بانٹنے آتے ہیں، جو باتیں گھروں کے پرتکلف ماحول میں بیٹھ کر نہیں کی جا سکتی، وہ پب کے بے تکلفانہ ماحول میں شراب کے ایک جام پر آسانی سے کر لی جاتی ہیں۔ لیکن ایک طرح سے پب دیہی زندگی کا مرکز اور محور بلکہ بیرومیٹر ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انگلینڈ میں رہ چکی ہو۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں اس کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ بات تمہارے تجربے کی ہو رہی تھی اور تم پب کی تاریخ لے بیٹھی جیسے تم نے اس موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہو۔ میں نے اس زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تم سلطان شاہ جیسے پارسا کے ساتھ پینے بیٹھ رہے ہو، لیکن میرے پب میں بلا نوشوں اور کم نوشوں کے گروپ الگ الگ بیٹھتے تھے۔ آداب میں نوشی کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہر گروپ کے میر محفل کا پیمانہ خالی ہوتے ہی سب اپنے گلاس خالی کر لیتے تھے اور پھر پورے گروپ کو ایک ساتھ ڈرنک لینا پڑتا تھا۔ بغیر ساتھ دیے کوئی گروپ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جس کا کوٹا پورا ہو جاتا تھا وہ دوسروں سے معذرت کر کے پب سے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح آخر میں وہی اکا دکا دوتی بیٹھے رہ جاتے تھے جو
बुरी तरह बहकने से पहले अपने घरों को वापस लौटना कसरे शान समझते थे। बहके हुए शराबी का अपना घर पहुंचना भी अजाब से कम नहीं होगा। सुल्तान शाह ने कहा, अव्वल तो इन कस्बों में सब एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। कोई बहका हुआ शराबी अपने घर का रास्ता भूल जाए तो दूसरे लोग इसे इसके घर तक पहुंचाना अपना इखलाकी फर्ज समझते हैं, लेकिन आम तौर पर आदि शराबी अपना घर नहीं भूलते। जिस तरह लंबी रेस से आया हुआ घोड़ा सीधा अपने थान पर पहुंचता है, इसी तरह एक शराबी भी हैरतनाक तौर पर अपने घर पहुंच जाते हैं। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि शराब पीकर धुत हो जाने वाले लोग अमूमन अपने घर, बीवी और महबूबा के बारे में ज्यादा हसास हो जाते हैं। हर बिगड़े हुए शराबी के पीछे औरत होती है। मैंने इसे चिढ़ाने की नीयत से कहा, एक मर्द के लिए बदमजाज बीवी और हरजाई महबूबा से बड़ा अजाब कोई नहीं होता। इनकी जफाओं को बुलाने के लिए इंसान खुद को पैमाने में गर्क कर देता है, लेकिन इनका तस्वर मदहोशी के आलम में भी इन बेचारों के जहनों पर कुछ चौके लगाता रहता है। फिर तुम क्यों पीते हो? इसने चटक कर सवाल किया। तुम्हारी बीवी का सरे से वजूद ही नहीं है। मैं तुम्हारी महबूबा ना सही मंगेतर जरूर हूँ, लेकिन बेवफा नहीं हूँ। बे इख्तियार मेरे लबों से एक आह निकल गई। वो बेवफा नहीं थी, लेकिन इसने एक ठोकर जरूर खाई थी। मेरी तवील गुमशुदगी और अपनी हौलनाक तन्हाई से घबरा कर वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रहने के लिए इसे एक मजबूत और काबिल एतमाद सहारे की जरूरत थी। वो बात खासी पुरानी हो गई थी, लेकिन मेरे दिल का वो जख्म हरा था। मैं ये बात फरामोश नहीं कर सका था कि गजाला ने हालात के चुंगल में बेबस होने के बाद अपनी तकदीर दिलदार आगा की झोली में डाल दी थी। दिलदार आगा, जो डीडी के नाम से शी पर हुक्मरानी कर रहा था, निहायत खुद गर्ज और कमीना शख्स था, लेकिन इसने गजाला के साथ एक पारसा मर्द का सवांग रचाकर इसे मुझसे छीन लिया। वो कागज की नाव थी, इसलिए ज्यादा दिन नहीं चल सकी। बहुत जल्द गजाला को इसके घिनौने किरदार का अंदाजा हो गया। गजाला के बदले हुए तेवर भांप कर दिलदार आगा ने इसे अपनी हवेली नुमा मकान का कैदी बना लिया, मगर मेरे सितारे यावर थे, इसलिए जल्द ही मैंने दिलदार आगा को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया और गजाला को इसके नमक ख्वारों के चुंगल से निकाल कर अपनी तहवील में ले लिया। दिलदार आगा मर चुका था, मगर मेरे दिल से वो फांस निकाले नहीं निकलती थी कि गजाला मेरी होने से पहले भी किसी की खलवत को अपने वजूद की खुशबू से मुअत्तर कर चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने गजाला को कभी अपनी इस खलश से आगाह होने का मौका फराहम नहीं किया था। वो मेरा दुख था और मैं अकेला ही इस करब को झेल रहा था। मेरे लबों से इस्तरारी तौर पर निकलने वाली आवाज सुनकर गजाला बुरी तरह चौंक पड़ी। क्यों, क्या बात है? बस जरा अपनी मजबूरियों का ख्याल आ गया था। मैंने फौरन ही बात संभालते हुए कहा, न जाने तुम कब तक मंगेतर रहोगी। दिल चाहता है कि आज और इसी घड़ी हम अपनी तकदीरें एक दूसरे से वाबस्ता कर लें, लेकिन ये ख्याल मारे डालता है कि वसल के बाद कहीं हिजर की मजबूरियां आड़े आने लगी तो जिंदा रहना मुहाल हो जाएगा। वो मटक कर जाने के लिए मुड़ी थी कि सुल्तान शाह ने लपक कर इसे रोक लिया। तुमने पब की बड़ी ख्वाबनाक मंजर कशी की है। जाने से पहले इतना तो बताती जाओ कि रात डले तक बैठे रहने वाले इक्का दुक्का शराबियों का क्या होता था। पीने गए थे, चल के लाए गए उठा के वाला मामला होता था। वो हंसते हुए बोली, 12 बजे आखिरी गश्त पर आने वाले 2 सिपाही इन्हें बगलों में हाथ देकर पब से उठा ले जाते थे। इन दोनों तीनों को रोजाना इनके घरों तक पहुंचाना इनका मामूल बन गया था। 1-2 रातों के लिए इन्हें लॉकअप में क्यों नहीं डाला गया? इसने पूछा। वो पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड है। वहाँ शख्सी आजादियों का पूरा नहीं तो बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है। इनके कानून में शराब पीना जुर्म नहीं है, लेकिन शराब पीकर ड्राइविंग करना या गोलगप्पाड़ा मचाना संगीन जुर्म है। पब में आने वाले पीकर कोई हंगामा नहीं करते थे, बल्कि अपनी मेजों पर या काउंटर पर ओंगना या बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। खुद कलामी का वो मरहला आते ही बार टेंडर इनके गिलासों में एप्पल सिडर डालकर उसमें सोडा मिलाना शुरू कर देता था, जिसे वो हिस्की समझकर घूंट घूंट पीते रहते थे। तुम्हारा पब बहके हुए लोगों को लूटता था। सुल्तान शाह ने एतराज किया। मजबूरी थी। गजाला कंधे उचकाकर बोली, वो लोग भी जानते थे कि इनके आउट हो जाने के बाद इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। इनसे वसूल की जाने वाली फाजल रकम अलग जमा की जाती थी और संडे चर्च में फादर के हवाले कर दी जाती थी। हमारे पब में मिलावट और बेईमानी को गुनाह तस्वर किया जाता था। ये तुम्हारी उसी तरबियत का असर है कि मेरी बोतलों में कोई हेर फेर नहीं
ہوتا, میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا, ورنہ دیسی عورتیں عموماً آدھی شراب نالی میں بہا کر پانی کی مدد سے مقدار پوری کر دیتی ہیں تاکہ مرد ان کے قابو سے باہر ہو کر بنتے انب کے دام میں نہ پھنسنے پائے. اب تم جاؤ اور شواز کی خالص بوتل لے آؤ. اب کسی بحث میں نہ الجھنا. غزالہ کے جاتے ہی میں نے سلطان شاہ پر آنکھیں نکالتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا, مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. ضروری باتیں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے حیرت سے دہرایا. کیا پھر کوئی گڑبڑ ہے؟ فی الحال چپ چاپ بیٹھے رہو. اسے بنک بھی مل گئی تو وہ میرے سر پر سوار ہو جائے گی. ہم دونوں اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئے. چند منٹ بعد غزالہ نے ٹرالی پر سارے لوازم سجا کر وہیں پہنچا دیا اور واپسی جاتے ہوئے بولی, کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ابھی بتا دو, میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے جا رہی ہوں. تم آرام کرو, کوئی ضرورت پیش آ گئی تو تھوڑی بہت زحمت میں بھی کر لوں گا. اپنے آرام کا ذکر کر کے اس نے خود ہی تخلیے کا موقع فراہم کر دیا تھا, اس لیے میں نے اس کی خوابگاہ کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی سلطان شاہ سے کام کی بات کا سلسلہ چھیڑ دیا. مافیا چیف نہایت چالاکی کے ساتھ تم سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے. میری مختصر رودات سن کر اس نے بے ساختہ لہجے میں تبصرہ کیا. میں نے اعلیٰ پولیس افسر کا ذکر کیے بغیر اسے یہی بتایا تھا کہ مافیا چیف نے مجھے غلام رسول کو اغوا کرنے کے کام پر مامور کیا ہے. اسی کے ساتھ میں نے جائے واردات پر پیش آنے والے متوقع واقعات کا بھی ذکر کر دیا تھا. یہ احمقانہ رائے قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے گلاس میں برف کے ڈلے ڈالتے ہوئے پوچھا. تمہاری کامیابی ناممکن ہے. پولیس مقابلہ ہوگا اور تم چوہے کی طرح مار لیے جاؤ گے. میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں دور رہوں گا. سارا کام میرے ماتحت سر انجام دیں گے. اگر اس کارروائی نے پولیس مقابلہ کا روپ دھارا تو مرنے یا زخمی ہونے والے بھی وہی لوگ ہوں گے. مطلع ابر آلود ہوا تو میں وہاں سے کھسکنے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کروں گا. یہ کارروائی اسی قدر سہل ہے تو تمہیں مجھے اعتماد میں لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ حفظ ما تقدم, میں نے گلاس سے پہلا گھونٹ لے کر کہا, یہ بہت اہم واردات ہوگی. اس میں ملوث سارے مجرم میرے واقف کار ہوں گے. وہ مجھے اور میں انہیں پہچانتا ہوں. اگر کسی وجہ سے بازی الٹ گئی تو میرے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, جبکہ تم ہر ایک کے لیے اجنبی ہو. میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں موجود رہ کر حالات پر کڑی نظر رکھو اور اگر کھیل بگڑنے کا اندیشہ نظر آئے تو وہاں افراتفری پھیلا دو تاکہ بگدڑ کے نتیجے میں مجھے فرار ہونے کا موقع مل جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مافیا کے بھی خلاف ہو تو ان کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ اس نے حیرت کے ساتھ سوال کیا. تم چاہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں گہری ذک پہنچا سکتے ہو. بات وہی آ جاتی ہے کہ اس آپریشن کی تکمیل مجھے سونپ دی گئی ہے. یہ واردات ناکام ہوئی تو میں مافیا کے بڑوں کے عتاب کا نشانہ بن جاؤں گا. وہ غلام رسول کے اغوا کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. اس بارے میں ساری ہدایات براہ راست اٹلی سے جاری کی جا رہی ہیں. یعنی یہ تمہاری کارکردگی کا امتحان ہے جس میں تم سرخرو ہونا چاہتے ہو. امتحان نوباردوں کا لیا جاتا ہے. مجھے مشاق اور ماہر سمجھ کر اس کام پر مامور کیا گیا ہے. تمہارا معاملہ نہ ہوتا تو پولیس والوں کو فون پر ہوشیار کیا جا سکتا تھا. پولیس وین بھاری نفری کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لے تو تمہارے آدمی جوک مارتے رہ جائیں گے. ایسی کوششوں کی کامیابی کے ساتھ ناکامی کا بھی امکان ہے. تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ محکمہ پولیس کا ایک اعلیٰ افسر نہ صرف ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہا ہے بلکہ ان ہی میں سے ہے. اسے اغوا کرنے کے بعد کس راستے سے سرحد پار روانہ کیا جائے گا؟ سلطان شاہ نے پوچھا. فی الحال اسے ٹریڈ لائن کے دفتر کے زیر زمین رہائشی حصے میں رکھا جائے گا. سرحد پار بھیجنے کا معاملہ اسی وقت زیر غور آئے گا جب اس کے اغوا کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے اغوا کے بعد تقریباً سارے ہی حساس وفاقی اور صوبائی ادارے حرکت میں آ جائیں گے اور کارکردگی میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن تم بتا رہے تھے کہ اسے فوری طور پر سرحد پار پہنچانے کی ہدایت دی گئی ہیں. ہدایت وہی ہیں لیکن خطرات کا اندازہ کیے بغیر کوئی اندھا دھند کاروائی نہیں کی جا سکتی. ایسے حالات میں فوری کا مطلب جلد از جلد ہوتا ہے. ویسے بھی اصل مقصد یہ ہے کہ غلام رسول کو مقامی حکام سے تحفظ فراہم کیا جائے. یہ کام ٹریڈ لائن کی کمی گاہ میں بھی ہو سکتا ہے. میری دانست میں صرف اتنا فرق پڑے گا کہ یہاں غلام رسول کو خاموشی کے ساتھ رپوش رہنا ہوگا. سرحد پار جاتے ہی وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور کھل کر ہمارے ملک کے خلاف زہر افشانی کر سکے گا. میں نہیں مان سکتا کہ غلام رسول جیسا آدمی اس حد تک گر جائے گا.
سلطان شاہ نے بے اعتنائی سے کہا، ملا سرکار اور سردار رجب علی کے معاملے میں وہ اس قدر بدنامی اٹھا چکا ہے کہ اب مزید کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ ساری بات یہی ہے کہ سکھر کے معاملات میں اس کے خلاف ٹھوس شہادتیں موجود ہیں، وہ کتنا ہی نیک نام اور با اثر سیاست داں کیوں نہ رہا ہو، ایک باغی کی حیثیت میں سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا اور کوئی اس کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اسے ذلت اور بدنامی کے ساتھ سولی پر چڑھنا ہوگا۔ اس پر یہاں زندہ رہنے کے لیے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سرحد پار اسے زندہ رہنے کی امید ہوگی تو وہ اپنے محافظوں کے اشاروں پر ناچے گا، وہ وہی کچھ کہے اور کرے گا جو مافیا والے چاہیں گے۔ مافیا صرف کمانے کی فکر میں رہتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھارتی حکومت سے باری معاوضہ لے کر غلام رسول سے ایسے بیانات دلوانا شروع کر دیں جو ان کے مفادات سے میل کھاتے ہوں۔ اس طرح وہ ایک پنتھ دو کاج کریں گے۔ غلام رسول ان کی تحویل میں رہتے ہوئے پیسہ کمانے کی مشین بن جائے گا۔ ملکی اور علاقائی سیاست کے حوالے سے بین الاقوامی پریس بھی اس کی بات پر توجہ دیتا رہتا ہے۔ کیا اس طرح وہ اپنے بال بچوں اور خاندان کا مستقبل تباہ نہیں کر لے گا؟ سلطان شاہ نے حیرت سے کہا، غلام رسول سرحد پار چلا جائے گا لیکن اس کے خاندان کی جڑیں اس دھرتی میں ہیں، یہاں ان سب کے باری اثاثے ہیں۔ وہ لوگ تو ملک چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ غلام رسول کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے وہ یہاں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ محبت اور جنگ کی طرح سیاست میں بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے اور رشتہ دار بھی نوشتہ دیوار پڑ چکے ہوں گے۔ جب وہ سمجھ لیں گے کہ غلام رسول کے پاس زندہ رہنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ بھی حالات سے سمجھوتا کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سب خود کو غلام رسول کے قول و فعل سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے اس سے لا تعلقی اختیار کرنے کا اعلان کر دیں۔ ایسے کسی بھی اعلان سے ان کے پیروکار بے وقوف بن جائیں گے اور ان کا اپنے باپ سے خفیہ میل جول برقرار رہے گا۔ میں تمہارے اندازوں سے اختلاف نہیں کرتا، اس نے سپر ڈالتے ہوئے کہا، سیاست تمہارا میدان ہے نہ میرا، جو ہوتا ہے وہ ہوا کرے، مجھ سے تم جو کچھ چاہتے ہو میں وہی کروں گا۔ اسی لمحے داخلی دروازے کے ہضمی قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور لمحہ برباد ہی ویرا ہانپتی ہوئی اندر گھس آئی۔ اس کے تیز نتنوں نے شاید الکوہل کی بو محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ دروازہ بند کر کے عجیب و غریب حیت قضائی میں ڈرائنگ روم میں آئی اور اوپر والا برقع ایک طرف اچھال کر میرا پورا گلاس پی گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے ملامت آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا جھوٹا گلاس تھا، ہوا کرے میں کون سی سچی ہوں، اس نے بے پروایانہ انداز میں کہا اور بٹن کھول کر برقع کا نچلا حصہ اپنے جسم سے الگ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس دن ویرا نے خلاف معمول قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی جس کے بغیر برقع ایک ڈونگ بن کر رہ جاتا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی عادی تھی، جو ایک اچھی بات تھی۔ کون سا پہاڑ ڈھا کر آ رہی ہو؟ میں نے اپنے لیے دوبارہ گلاس بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کونسلیٹ کے بعد تم نے یہاں قید کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ میں کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے برقع اوڑھ کر باہر نکل کھڑی ہوئی۔ آج شہر میں آوارہ گردی کرنے میں عجیب ہی لطف آیا ہے، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں بہت ضروری کام ہے۔ سلطان شاہ نے احتجاج کیا۔ وہ اپنی آنکھیں نشیلی بنا کر ہنس پڑی۔ یہ نہ کہتی تو تمہیں برقع لانے پر کیسے آمادہ کرتی؟ سلطان شاہ کی کھوپڑی چٹک اٹھی۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری باتوں پر اعتبار کرنے والے پر۔ اپنے اوپر تم 1000 بار بھی لعنت بھیجو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویرا کے لبوں پر ہڈیوں تک کو سلگا دینے والی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ویسے برقع بھی خوب چیز ہے، آج کے تجربات میں عمر بھر نہیں بھول سکوں گی۔ ہم میں سے کسی نے اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تو قدرے توقف کے بعد وہ خود ہی بولنے لگی۔ بے پردہ لڑکیوں اور عورتوں کو شاید لوگ مرد مار سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی ان سے سرے عام چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، لیکن برقع پوشوں کو بے زبان ممیاں سمجھ کر کوئی انہیں کندھا مارتا ہے اور کوئی پیچھا کرنے لگتا ہے۔ صدر کے علاقے ریگل اور ایمپریس مارکیٹ میں تو چلنا دوبر ہو جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ 18-20 برس کا ایک نوجوان لڑکا مجھ سے دانستہ ٹکرایا اور پھر میرے پیچھے لگ گیا۔ اس نے بھیڑ سے فائدہ اٹھا کر کئی بار مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ ایک بار اس نے چٹکی لی تو میرا دل چاہا کہ پلٹ کر اس کو ادھیڑ ڈالوں، لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی کیونکہ میں خود کو تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ برقع میں ملبوس ایک سفید فام عورت کو مار داڑ میں مصروف دیکھ کر وہاں اس کے بے شمار ہمدردوں کے بات ٹھٹ کے ٹھٹر لگ جاتے۔ خود کو
اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اپنے چہرے پر باریک نقاب دوہری کی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں پر وہی نقاب قہری تھی۔ اس لیے وہ بے وقوف مجھے اپنی ہم عمر لڑکی سمجھ کر 1-1.5 گھنٹے تک میرے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا رہا۔ میں کسی دکان وغیرہ میں جاتی تو وہ باہر رک کر میرا انتظار کرتا رہتا۔ آخرکار ایک جگہ سناٹا دیکھ کر میں پلٹی اور میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ اس بری طرح ڈرا کہ ہکلانے لگا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ نہ صرف میرے تعاقب سے منکر ہو گیا بلکہ میرے بہلانے پھسلانے کے باوجود میرے ساتھ آنے پر آمادہ نہیں ہوا اور میری طرف سے موقع فراہم ہوتے ہی دم دبا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوا تو میرے پیچھے اپنا وقت کیوں برباد کرتا پھر رہا تھا؟ تمہاری صورت سے ڈر گیا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، آج کل خاصی بھیانک ہو گئی ہو، بکواس مت کرو۔ وہ غصیلی آواز میں بولی۔ سارا معاملہ آنکھوں پر ہی چلتا رہا۔ میرا چہرہ اس نے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں نے اپنی رونمائی کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ 18-20 سال کا بچہ تھا۔ تم اپنی آواز ہی سے اس سے دگنی معلوم ہوتی ہو۔ تمہاری آواز سنتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا۔ برقع میں یہ اچھائی ضرور ہے کہ عمر پر دبیز پردہ ڈالے رہتا ہے۔ سلطان شاہ نے فوری طور پر پینترا بدل کر بے پروانہ لہجے میں کہا، تم بکے جاؤ لیکن میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ عورت کو شجرے ممنوعہ بنا کر تم نے اپنی قوم کے لڑکوں میں ذہنی اور نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ استقامت کے ساتھ کسی ایک لڑکی پر تباہ آزمائی کرنے کی بجائے ہر روز شوخ و شنگ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور ان سے بےہودہ چھیڑ چھاڑ کے بعد شاید رنگین خوابوں میں رات بسر کرنے کو اپنی آوارگی کے معراج سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں میرا آج کا تجربہ بہت انوکھا اور سنسنی خیز تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے نئے گلاس سے ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ عورت کو بازار کی جنس بنا کر ہم اپنے نوجوانوں کو ترقی یافتہ مغربی معاشرے کے مقام پر لے جا سکتے ہیں، جہاں لڑکے اچھی نوکری اور ترقی کے لیے اپنی گرل فرینڈز کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تم لوگ حد سے زیادہ تنگ نظر اور قدامت پسند ہو۔ وہ جل کر بولی، اگر مرد کو اپنا دل خوش رکھنے کی آزادی ہے تو عورت کو قید میں کیوں رکھتے ہو؟ مردانہ بالادستی کا یہ تصور اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ تصور تو اب زور پکڑے گا، میں نے گہری سانس کے ساتھ کہا۔ ابھی تک ہم اور لوگ عورت پر مرد کی برتری کا دعویٰ کرتے تھے، جس پر ہمارا مذاق اڑا کر مغرب میں دونوں کی مساوات کا نعرہ لگایا جاتا تھا، لیکن اب جدید ترین تحقیق سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ایک عام مرد کے مقابلے میں ایک عام عورت میں دماغ کی مقدار کم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں ذہنی تخلیق کی صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے۔ میری بات کا یقین نہ ہو تو ماؤنٹ ہول یو کالج کے جریدہ میں کرٹس جی اسمتھ کا تحقیقی مضمون پڑھ لو۔ ویرا بیگم سے تحقیق اور تعلیم جیسے خشک موضوع پر باتیں نہ کرو، سلطان شاہ بولا، اور یہ مان لو کہ عورت گھٹیا پن پر اتر آئے تو اپنے ناز و انداز سے بڑے بڑے سورما مردوں کے چھکے چھڑا سکتی ہے۔ یہ بحث ختم کرو۔ میں نے سلطان شاہ کی بات کاٹ دی اور ویرا سے مخاطب ہو کر بولا، کچن سے اپنے لیے ایک گلاس اٹھا لاؤ اور یہ بتاؤ کہ آج تم کس اہم مشن پر فلیٹ سے باہر نکلی تھی؟ کوئی مشن نہیں تھا، بس باندھ پڑے پڑے اکتا گئی تھی، اس نے بلا پسو پیش جواب دیا۔ اور آج تم نے یہاں خاصی تصویر کشی بھی کی تھی؟ میں نے اپنے اندیشے کا کوئی اظہار کیے بغیر اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ کھلکھلا کر ایک دم ہنس پڑی۔ وہ بیزاری دور کرنے کی ایک کوشش تھی۔ شہر نوردی کے دوران میں تم نے فلم کے پرنٹ بھی بنوائے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا بیگ ٹٹول کر تصاویر کا لفافہ میرے آگے ڈال دیا اور خود کچن کی طرف چل دی۔ میں نے لفافے میں موجود ساری تصاویر میز پر الٹ دیں اور سرسری جائزے سے دو باتیں فوری طور پر نوٹ کر لیں۔ اول یہ کہ اس لفافے میں نیگیٹو موجود نہیں تھے، دوم یہ کہ میرے اندازے کے برعکس ان تصاویر میں کسی کا کوئی کلوز اپ نہیں تھا۔ سارے گروپ فوٹوز اور انفرادی تصاویر کا انداز 100% گھریلو تھا۔ ویرا کی کچن سے واپسی سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے جہانگیر بول رہا تھا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔